یہ میرے غیور ایجنسیاں اس بات کو پہنچائے، ہمارے وہ جو دھت جو نشے میں ایسے لگے ہو، ان کو پہنچا دے یہ بات، ان کو پہنچا دو کہ صرف اسمبلی نہیں ہے، صرف قومی اسمبلی نہیں ہے، صرف صوبہ اسمبلی نہیں ہے، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے۔ پھر یہ جھوٹے جو نبی ہے، یہ برطانیہ میں نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ یہ فرانس میں عیسائیوں کو بتا دیں کہ تمہارا نبی عیسائی نہیں ہے، غلام محمد قادیانی عیسائی بن کر کے میں آ گیا ہوں، کیوں نہیں بتاتے؟ یہودیوں کو کیوں نہیں بتاتے تمہارا نبی موسیٰ نہیں ہے، میں یہودی آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، کیوں ان کو نہیں بتا؟ ہندوؤں کو کوئی جرت کیوں نہیں ہوتی؟ ہندوؤں کے ملک میں کوئی یہ کیوں نہیں کہتا؟ ان کے بھی پنڈت ہے، ان کے رام چندر ہے، ان کے اللہ کا والا کرے بہت سے گزرے، یہ کہتے کہ تمہارا رام چندر وہ نہیں، میں رام چندر بن کر کے آؤں۔ ہندو میں غیرت ہے، برداشت نہیں کریں گے۔ عیسائی وہاں اگر کوئی کہہ دے میں موسیٰ عیسیٰ کا نیول بدل کر کے آیا ہوں، وہاں دعویٰ نہیں کرے گا، اس کی شلوار اتار دیں گے۔ وہاں بھی کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ میں موسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کے سامنے وہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک مظلوم پاکستان ہے، ہر یہاں نبی بنتا، مسلمانوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتا، مسلمانوں کے سوا۔ اگر کوئی کہہ دے کسی کو کہ میں تمہاری ماں کا یار ہوں، اس کو کوئی قتل کر دے، اس کو کوئی دہشت گرد کرے گا؟ کوئی بھی دہشت گرد نہیں کہے گا۔ سوال یہ ہے کوئی کسی کو کہہ دے تمہاری ماں کا یار ہوں، اس کو اگر کوئی مارنا قتل کرنا دہشت گردی نہیں ہے، تو کوئی خنزیر میرے نبی کی نبوت میں پارٹنر بننے کی وہ بھی واجب القتل ہے۔ اس کو مارنے والا وہ غازی ہے، محمد اس سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ اس کا تم دہشت گرد کہتے ہو؟ اس طریقے پر دہشت گرد بنے گا؟ آپ کے توسط سے آج کل تو حج کے مسائل چل رہے ہیں، حج پر لوگ جا رہے ہیں، میں نے موضوع بدل دیا ہے، میرا دل جل رہا ہے، موضوع میں نے بدل دیا ہے، میرا دل جل رہا ہے، اور آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، سن لو، آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، میں گیا ہوں عالمی مقابلوں میں بھی گیا ہوں، آپ کی اس گوٹ کے اندر پڑا ہوں، شاید آپ نہ جانتے ہوں، گیا ہوں میں عالمی مقابلوں میں بھی گیا ہوں، اور آپ سے میری گزارش ہے، ایک قادیانی مولوی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ مرتد واجب القتل ہے، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ لیکن اگر مسلمان اپنی تشفی کے لیے چاہتے ہیں، قربان جاؤں مفتی محمود نے لوہے کے چنے چبوا دیے، علامہ منور شاہ کشمیری نے لوہے کے چنے چبوا دیے، قربان جاؤں اس بھٹو پر اس کی کمزوریاں کوتاہیاں ہوں گے، لیکن واہ بھٹو زندہ باد، واہ بھٹو واہ، اس نے دستخط کر دیا ان خنزیروں کے کفر پر۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ نہیں تو تیار کرو مسرور کو، ٹیلی ویژن پر کرے مجھ سے بس، آپ بھی دیکھو، مزہ دیکھو۔ پھر اس بے غیرت کو عربی نہیں آتی، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، میں اس کی تقریر سنتا ہوں، اس کو تو الو بنانا، مجھے اللہ محمد کے جوتیوں پہ قربان کر دے، میرے ماں باپ کو اللہ قربان کر دے محمد کے جوتیوں پر، ہم محمد کے روحانی اولاد ہیں۔ اس قسم کے خنزیروں کو تماشا دیکھو، انگریز کے پٹھو ہو، پھر تم تماشا دیکھو، وہ اس کو مزہ چکائیں گے، وہ ان کو مزہ چکائیں گے کہ آپ دیکھ لینا۔ پہلے تو بتا دو کہ یہ قادیانی نہ حافظ قرآن، نہ مفسر، نہ ترجمہ، یہ الو کا پٹا، آپ عالم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا اس کی کتابیں۔ قربان جاؤں پیر مہر علی پر، پیر مہر علی نے کہا یہ خنزیر تو یہ طالب علم بننے کے بھی قابل نہیں ہے، اس کتے کو کون نبی کہتا ہے، اس کو کون نبی کہتا ہے؟ لیکن تاہم آپ کی تسلی کے لیے، تاہم ہمارے بہت سے وزیر اس قسم کا کوئی وزیر اگر مطمئن نہیں ہے، لائے کسی قادیانی کو دنیا سے پیدا کرے، کرا دے ٹیلی ویژن پر مناظرہ، پھر تو دیکھ لے، ہم یہ نہیں کریں گے، ان کو دیکھ لیں گے، پھر تو تماشا دیکھ لے، ایک غریب کا بیٹا ہوں، لیکن قربان جاؤں محمد کی جوتیوں پر، قربان جاؤں محمد کی جوتیوں، میں نہیں، ہمارا طالب علم تیار کروں گا، طالب علم، ہزاروں علماء میرے شاگرد ہیں، ہزاروں علماء۔ آپ نے مفتی نظام الدین کو اڑا دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، مولانا سمیع کو اڑا دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، مفتی عبدالسمیع کو شہید کیا، مسئلہ ختم ہو گیا، مولوی منظور کو آپ پیچھے لگیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اتنے پیدا کیے، اتنے علماء پیدا کیے کہ تم آرام سے سو گے نہیں،
اتنے علماء، ہزاروں علماء تو میرے اپنے شاگرد ہیں. میں تفسیر پڑھاتا ہوں، اس میں الگ شاگرد ہے. حدیث پڑھاتا ہوں، الگ شاگرد ہے. جامع فاروقی میں پڑھا چکا ہوں، الگ شاگرد ہے. باہر جا کر کے ویسے پڑھاتا ہوں، الگ شاگرد ہے. سفروں میں بھی لوگ ہزاروں، اور انشاءاللہ یہ چند سالوں میں لاکھوں میں پہنچیں گے. یہ لاکھوں میں پہنچیں گے. ایک عالم نہیں، ہمارے شاگردوں کے شاگرد. اس طرح آرام سے نہیں بیٹھو گے کہ اپنے ابا کو لاؤ کوئی یہاں، تو اس کو بٹھا دے پاکستان میں. آ یہاں پٹھان بھی ہے، یہاں سرائکی بھی ہے، یہاں مہاجر بھی ہے، یہاں ایمان والے بھی ہے، یہاں سندھی مانو بھی ہیں، اتنے بروچ بھی بیٹھا ہیں. تو اچ تو کھڑی اچ تو ان کے کھڑی اچ تو پوٹ ڈس تو مزو چھا تھیندو. اس لیے آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، آپ کے توسط سے کر، تو حکومت کر. مولانا فضل الرحمن حکومت نہ کرے، تو کر حکومت، لیکن قرآن سے غداری نہ کر، محمد سے غداری نہ کر، اسلام سے غداری نہ کر، مسلمانوں سے غداری نہ کر. ماؤں کی عزت پر سودے بازی نہ کر دے، ملک پر سودے بازی نہ کر دے، قرآن پر سودے بازی نہ کر. کر تو حکومت کر، جس قسم کا تو بھی ہے. لیکن تو محمد کو تکلیف دے گا مزار میں، اس پر قادیانی سے تو ڈالر لے کر کے اس سے سمجھوتا کرے گا. اس کے جو فیصلہ جو ہو چکا ہے اس کفر کو تو اٹھائے گا، اس کو اسلام کا لیبل تو لگائے گا. پھر بھی قادیانی مل جائے اس کے منہ پہ ہم پیشاب کریں گے. اس بات کو سمجھ لو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. میں صرف رو سکتا ہوں آپ کے سامنے. ہم یتیم رونے کے عادی ہیں، ہم روتے رہتے ہیں. آپ کے سامنے روئیں گے. ہمارے پاس زماں میں اقتدار نہیں ہے، لیکن میں صرف جمعے کے دن، آج میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی تو حج کے مسائل چل رہے ہیں، حج کے مہینے، حج کے مسائل، لیکن اس قسم کے خنزیر بھی ہم پر حکومتیں لا کر کے مسلط کر رہے ہیں. اس لیے میں رونے کا عادی ہوں. روتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے رونے میں آپ کو بھی شریک کر دے. اللہ تعالیٰ میرے رونے میں بھی آپ کو بھی شریک کر دے. اور اپنے ان مولویوں کو بھی میری بات پہنچا دو کہ ہم تو کسی کی لعنت نہیں بھیجتے، ہم جو اخلاق سے بھیجے. تیرے اخلاق آگے تو ابو حنیفہ کہتے گردن اڑا دے. اس سے دلیل کا مطالبہ بھی نہ کر دے. ابو بکر جو ہے نا وہ بھی کہتا ہے گردن اڑا دے. وحشی ابن حرب نے مسیلمہ کذاب کو، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وحشی ابن حرب نے نبی کے چچا کو حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا. منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا. نبی کے مجلس میں آتا، میرے نبی فرماتے اے وحشی ابن حرب، تو مسلمان ہو گیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن جب بھی تجھے دیکھتا ہوں میرا سینہ باہر، میرا کلیجہ باہر آتا ہے. اے وحشی بن حرب میرے سبق میں بیٹھ لیکن ترچھا ہو کر کے بیٹھ. اے وحشی بن حرب میرے درس میں بیٹھ لیکن ترچھا ہو کر کے بیٹھ. اے وحشی بن حرب، سیاہ رنگ کے تھے، بڑے پہلوان تھے. اے وحشی بن حرب میں نے معاف کر دیا، علیہ السلام یہدم ما کان قبلہم، لیکن پھر بھی تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں میرے چچا کی یاد مجھے آ جاتی ہے، میرا کلیجہ باہر آتا ہے. اے وحشی بن حرب میرے سبق میں بیٹھ جاؤ، درس میں بیٹھو، اپنی شکل مجھے نہ دکھاؤ، ترچھا ہو کر کے بیٹھ جاؤ. وحشی بن حرب بھی کہتا ربا میں نے کیا کیا کہ میں نے نبی کے چچا کو شہید کر دیا. اس وقت تو میں کافر تھا. اے اللہ اس قرضے کو کیسے دے دوں، اس قرضے کو کیسے ادا کروں. محمد کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا، ابو بکر عمر کو، عثمان علی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، صحابہ کو منہ نہیں دکھا سکتا. ربا مجھے کوئی طریقہ بتا دو، میرا رب مجھے کوئی طریقہ بتا دو، اس قرضے کو اتار دوں. یہ محمد کا قرض ہے مجھ پر، میرے رب نے قرضہ بتا دیا، طریقہ میرے رب نے بتا دیا. ابو بکر کے زمانے میں جب میرا نبی اس دنیا سے چلا گیا، ابو بکر کے زمانے میں مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، قادیانی کی طرح نبوت کا. لمبا تھڑنگا سب بڑا بے حیا تھا، بے شرم زانی قسم کا شرابی تھا. 200 سال اس کی عمر تھی. وہ میدان پہ آ گئے، نبی آ گیا میدان پر، مصنوعی انگریز کا نبی آ گیا. اس پر وحشی ابن حرب نے کہا اے وحشی محمد کے بھی مجرم ہو، ابو بکر عمر کے بھی مجرم ہو، دنیا کے بھی مجرم ہو. تم نے سید الشہداء اور حضرت حمزہ کو تو نے شہید کیا. اب آج باری ہے. پیچھے چھپا اور اس نے کس کر کے تیر انداز بڑا تھا، ایسے تیر اس کو پیوست کر دیا. یہاں سے لگی، نچلے والے حصے سے نکل گئی، واشنگٹن کے علاقے سے وہ تیر نکل گئی. ایسا تیر اس کو مارا. پھر وحشی بن حرب آسمان کی طرف دیکھ کر کے ناچنے لگا. کہا ربا او رب اب تو راضی ہو جا. میں نے اپنے کفر کی
دوران میں نے نبی کے چچا کو شہید کیا، اس جیسا کوئی انسان نہیں ایسے قیمتی کو شہید کیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ آج اگر محمد زندہ ہوتے اس کو بتا دیتا ربا اب تو قرضہ معاف کر دے، ربا کر، اس وقت خیر الناس کو مارا، اب شر الناس پوری دنیا میں سب سے جو ذلیل ہے، اے اللہ اب تو معاف کر لے، اب تو معاف کر لے محمد کے دشمن کو۔ اس لیے آپ تو ماریں گے نہیں کسی کو، لیکن تھوک تو سکتے ہیں پٹھانوں، قادیانی کو دیکھ کر چہرے پر تھوک تو سکتے ہیں، اے بلوچو تھوک تو سکتے ہیں، قتل تو نہیں کر سکتے، تھوک تو سکتے، اور کچھ تو نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے نا، یہ تو کر سکتے ہیں، اور تو نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے، اتنا تو کر سکتے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔